اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستطيع ان نشبه الوضع على هذا الاساس بما تصنعه حين تسأل الآخری. اور یہ والی باتیں سننے کے بعد جو اوپر بیان کی گئی وضع کے متعلق کہ وضع کسے کہتے ہیں، معنی کسے کہتے ہیں، اور وضع جو ہے وہ عملیت ہے کہ جس میں بتایا گیا ہوا عملیت تقرن بها لفظا بمعنى نتیجتها ان یقفز الذہن الى المعنی، کہ ایک عملیت ذہنی ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ لفظ جو ہے وہ ایک معنی کے ساتھ مختلف ہو جاتا ہے، اس طریقے سے کہ جب لفظ کو تصور کیا جاتا ہے تو ہمیشہ معنی جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے. خوب، یہ ساری تفصیلات میں نے صرف ہلکا سا اشارہ کیا، یہ ساری تفصیلات گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں، اور اب اس تفصیلات کو جو بیان کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی بنیاد پر ونستطيع، اسی بنیاد پر ہماری استطاعت ہے، ہمارے اندر استطاعت پائی جاتی ہے، ہمارے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے، ہم استطاعت پیدا کر لیتے ہیں کس بات کی کہ ہم مشابہ کریں وضع کو اس چیز سے کہ بما تصنعوا، جس کو آپ انجام دیتے ہیں اس وقت جب آپ سوال کرتے ہیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے بارے میں. تسألوا عن طبیب العیون، آنکھوں کے ڈاکٹر کے بارے میں مثلا آپ سوال کرتے ہیں. فیقال لک، یا تسألوا مثلا پڑھیں اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے آنکھوں کے ڈاکٹر کے بارے میں، طبیب کے بارے میں، فیقال لک، پس آپ سے کہا جاتا ہے ہوا جابر، اس کا نام کیا ہے؟ جابر ہے. فترید ان ترتکز، اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے سوال کیا، ٹھیک ہے، یا آپ سے سوال کیا گیا ڈاکٹر کے بارے میں اور بتایا گیا کہ اس کا نام جابر ہے آپ کو بعد میں، بلکہ بہتر یہ کہ آپ کہیں کہ آپ نے اگر سوال کیا کسی کے بارے میں کہ مجھے آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس کا نام جابر ہے، تو اب اس لفظ جابر کو اپنے دماغ میں ڈھالنا ہے. کئی بار ہماری عام زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ ہم کسی امپورٹنٹ آدمی کا نام یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے نام کو کسی اور کے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں، ایسے کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کا نام بھول نہ سکیں. خوب، مثال میں خود بات واضح ہو جائے گی. وضع کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ وضع کی مشابہت کریں اس مثال سے. کس مثال سے وضع کو مشابہ کریں؟ مثلاً آپ سوال کرتے ہیں طبیب کے بارے میں آنکھوں کے، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کا نام جابر ہے. فترید ان ترکز، ترید ان ترکز اسمہ، پس آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اس کا اسم، اس کا نام متمرکز رہے، یعنی آپ بھولنے نہ پائیے اس کے نام کو. فی ذاکرتک، ذاکرتک یعنی حافظتک، اپنے حافظے میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے نام کو متمرکز کر لیں، بیٹھا لیں اچھی طریقے سے. فتجعل نفسک تستحضرہ متی اردت، پس آپ اپنے نفس کو ایسے بنانا چاہتے ہیں، خود کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ اس کو یاد کر لیجئے، اس کو حاضر کیجئے، اس کو ذہن میں لائیے جب اس کا ارادہ کیجئے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اس کا نام اس طریقے سے آپ کے ذہن میں متمرکز ہو جائے کہ جب آپ سوچیں اس ڈاکٹر کے بارے میں کہ وہاں جانا ہے تو فوراً نام آپ کے دماغ میں آ جائے کہ کس کے پاس جانا ہے، اس کا نام کیا ہے. خوب، فتحاولوا، پر ایسے میں کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کا نام آپ کے ذہن میں آ جائے، متمرکز رہے، محفوظ رہے، حاضر ہو جائے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان تقرنا کہ آپ اقران دیں، یعنی ملائیں، قرینہ ایجاد کریں، قربت ایجاد کریں، بینہ، اس ڈاکٹر کے درمیان، و بین شیء قریب من ذہنک، اور ایسی چیز کے درمیان کہ جو آپ کے ذہن کے قریب ہے. یعنی آپ اس کے ڈاکٹر کے نام کو اس نام سے ملانا چاہتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے. فتقول، پس آپ مثلاً کہیں گے کہ انا بالامس قرأت کتابا
میں نے کل شام کو ایک کتاب پڑھی کہ اخذا من نفسی، کہ جس نے میرے نفس کو حاصل کر لیا، مطلب مجھے بھا گئی وہ کتاب، میرے دل کو چھو گئی، مجھے پسند آئی وہ کتاب. مأخذن کبیرن، ہے نا، اخذا من نفسی مأخذن کبیرن، بہت بڑے پیمانے پر اس نے اخذ کر لیا ہمارے وجود کو. مطلب کیا ہوا، یعنی بہت زیادہ مجھے وہ کتاب بھا گئی، بہت زیادہ مجھے کتاب پسند آئی. اور اس کتاب کے رائٹر کا نام کیا تھا؟ جابر. یعنی میرے گھر میں وہ جو کتاب ہے جس کو میں نے کل ختم کیا پڑھ کر کے، جو مجھے بہت پسند آئی، اس کتاب کے مصنف کا نام، مؤلف اور رائٹر کا نام جابر ہے. فلا اتذکر دائما، پس میں ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ ان اسم طبیب العیون ہوا اسم صاحب ذالک الکتاب، کہ آنکھوں کے ڈاکٹر کا، آئی اسپیشلسٹ کا وہی نام ہے جو اس کتاب کے مصنف کا نام ہے. خوب. وہکذا توجد عن ھذا الطریق ارتباطا خاصا بین صاحب الکتاب و طبیب جابر، اور اس طریقے سے ایک خاص رابطہ ایجاد ہوگا صاحب کتاب اور اس طبیب کے درمیان جس کا نام جابر ہے، طبیب جابر کے درمیان. خوب. وبعد ذلك تصبح قادرا على استذکار اسم الطبیب متى تصورت ذلك الکتاب. اس کے بعد کیا ہوگا، فرض کیجئے آپ کو 6 مہینے کے بعد اس ڈاکٹر کی ضرورت پڑی، اب اس ڈاکٹر کا نام بھول گئے، تو آپ کیا کریں گے، فوراً کتاب کی طرف اپنے دماغ کو لے کے جائیں گے. ارے کتاب، وہ کتاب کا رائٹر جو تھا اس کا کیا نام تھا؟ جابر. ہاں، ڈاکٹر نام جابر تھا، ڈاکٹر جابر. تو آپ کے اندر یہ قدرت پیدا ہو جائے گی کہ آپ یاد کریں اس میں طبیب کو جب بھی تصور کریں اس کتاب کو. وَهَذَا الطَّرِيقَةُ فِي ایجاد الارتباط لا تختلف جوہریاً حقیقتاً، اصلی طور پہ، عن اتخاذ الوضع كوسیلۃ لایجاد العلاقۃ اللغویہ. اب آپ نے کیا کیا، لفظ جس طریقے سے آپ نے کتاب کو اور اس کے رائٹر کو وسیلہ قرار دے دیا ڈاکٹر کا نام یاد رکھنے کے لیے، اسی طریقے سے وضع ہے، وضع کے مرحلے میں لفظ و معنی ہے. وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ، اور یہ طریقہ، فی ایجاد ارتباط، رابطے کو ایجاد کرنے کے لیے، لا تختلف جوہریاً، حقیقتی جوہری طور پہ اور حقیقت میں اور بنیادی طور پہ فرق نہیں کرتا ہے. ایجاد ارتباط کا یہ طریقہ کس چیز سے فرق نہیں کرتا؟ عن اتخاذ الوضع، اس چیز سے کہ وضع کو اخذ کیا جائے بعنوان وسیلہ. کس چیز کے لیے وسیلہ؟ ایجاد علاقہ لغویہ کے لیے، یعنی وضع کو ایجاد علاقہ لغویہ کے لیے ایک وسیلہ قرار دیا جائے. خوب. وعلی ھذا الاساس نعرف، اس بنیاد پر ہم یہ بات جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ انا من نتائج الوضع، بے شک وضع کے نتائج میں سے کیا ہے، انسباق المعنی الموضوع له وتبادره الى الذہن. وضع ایک عمل ہے، اب اس وضع کا نتیجہ آپ نے کیا کیا، آپ نے طبیب کے نام کو مرتبط کیا، جوڑا رائٹر کے نام سے، تو آپ نے ایک عمل انجام دیا ہے. اسی سے مشابہ ایک عمل ہے وضع. وضع میں آپ نے کیا کیا، ایک لفظ کو جوڑ دیا ہے ایک معنی کے ساتھ. اب اس کنیکشن کی وجہ سے، اس ارتباط قائم کرنے کی وجہ سے جو آپ نے لفظ و معنی کے درمیان ایجاد کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی لفظ سنتے ہیں معنی تبادر کر جاتا ہے دماغ میں. والا حاضر اساس، اب اس بنیاد پر کہ وضع کو ایجاد علاقہ لغویہ کے لیے ایک وسیلہ قرار دیا جا رہا ہے، ہم جان لیتے ہیں کہ انا من نتائج الوضع، وضع کے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ انسباق المعنی الموضوع له، انسباق المعنی الموضوع له، معنی موضوع له، یعنی جس معنی کے لیے وضع کیا گیا لفظ کو، معنی موضوع له کا ذہن میں منسبق ہو جانا. انسباق کا آنا یعنی فوراً ذہن میں آ جانا، سبقت کرنا،
یعنی ذہن میں آ جانا. ذہن میں معنی موضوع اللہ کا فوراً آنا. و تبادر ہو، اور تبادر بھی اسی انسباق کو کہتے ہیں کہ ذہن میں تبادر کر جانا، فوراً آ جانا ہے نا. و تبادر ہو ذہن ہو یعنی معنی موضوع اللہ کا ذہن میں انسباق کرنا اور تبادر کرنا. جب کسی لفظ کو سننے کے بعد کوئی معنی فوراً دماغ میں آ جائے تو اس چیز کو کہتے ہیں تبادر کرنا، یعنی فنا معنی تبادر کر جاتا ہے اس لفظ کو سنتے ہی. بمجرد سماع لفظ، صرف اور صرف لفظ کے سنتے ہی معنی کا دماغ میں آ جانا. بے سبب تلک العلاقۃ التی، اس علاقے اور رابطے کی بنیاد پر کہ یحقق الوضع، کہ جس علاقے اور رابطے کو کس نے تحقق بخشا ہے، کس نے وجود عطا کیا ہے، وزن یعنی وضع کے نتیجے میں علاقہ دونوں کے درمیان ایجاد ہوا، لفظ و معنی کے درمیان. ومن ہنا یمکن الاستدلال، یہیں سے ممکن ہے کہ ہم یہ استدلال کریں. کیا استدلال کریں؟ ومن ہنا یمکن الاستدلال علی الوضع بالتبادر، یہیں سے ہم استدلال کر سکتے ہیں وضع کے اوپر تبادر کے ذریعے سے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں لفظ جو ہے فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس لفظ کو سننے کے بعد وہی معنی دماغ میں تبادر کر رہا ہے. مثلا ہم کہیں گے قلم جو ہے وہ جلانے والی چیز کے لیے، محرقہ شے کے لیے وضع نہیں ہوا ہے. قلم جو ہے وہ آلۂ نوشتن کے لیے، آلۂ نگارش کے لیے، آلۂ کتابت کے لیے وضع ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب قلم لفظ سنتے ہیں تو دماغ میں وہی آلۂ نگارش آتا ہے، آلۂ کتابت آتا ہے، شے محرق نہیں آتی ہے. اس کے لیے لفظ نار وضع ہوا مثلا. ٹھیک ہے، تو جو چیز دماغ میں فوراً آ رہی تبادر کر رہی ہے، تبادر کے ذریعے سے ہم استدلال کرتے ہیں وضع کے اوپر کہ یہ معنی تبادر کر رہا ہے دماغ میں، اس کا مطلب اسی معنی کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا ہے. خوب. وجعلہ علامۃ علی ان المتبادر، متبادر جو چیز تبادر کرتی ہے، جو دماغ میں آتی ہے، ذہن میں آتی ہے، والمعنی موضوع. ومن ہونا یمکن الاستدلال، یہیں سے ممکن استدلال کرنا کس بات کے اوپر؟ علی الوضع بالتبادر، وضع کے اوپر استدلال کیا جائے تبادر کے ذریعے سے. وجعلہ، اور اس بات کو قرار دیا، یعنی تبادر کو قرار دیا جائے علامت اس بات کے اوپر، تبادر کو علامت قرار دیا جائے کس بات کے اوپر؟ علی ان المتبادر من، کہ وہ چیز علی ان المتبادر یعنی وہ چیز جو تبادر کر رہی ہے، جو دماغ میں جو آ رہی ہے، انسباق کر رہی ہے، وہی معنی موضوع لا ہے. ٹھیک ہے، جو چیز دماغ میں آ رہی وہی معنی موضوع لا ہے. متبادر یعنی ذہن میں آنے والی چیز. تو تبادر اس بات پر دلیل ہے، علامت ہے اس بات کی کہ جو متبادر ہے وہی لفظ کا معنی موضوع لا ہے. قلم سننے کے بعد شے محرق دماغ میں نہیں آ رہی بلکہ شے وسیلہ کتابت دماغ میں آ رہا ہے. تو یہی وسیلہ کتابت اور آلہ کتابت جو ہے وہ معنی موضوع لا ہے، کیونکہ یہی متبادر ہے دماغ میں، اسی کا تبادر ہو رہا ہے. خوب. کیوں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ اس کی دلیل ایک ہوتی ہے دلیل لمی، اور ایک ہوتی ہے دلیل انی. اور اس کو سمجھانے کے لیے آسان طور پہ ہم کہتے ہیں انا کے ذریعے سے جب دلیل شروع ہوتی ہے دلیل انی ہوتی ہے، اور جب استدلال لما کے ذریعے ہوتا ہے تو دلیل لمی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ ان کان زید عالما فاکرامہ واجب، ہم نے زید کے واجب الاکرام ہونے پر دلیل قائم کی. مثلا کہ ان کان زید عالما فاکرامہ واجب، زید اگر عالم ہوگا تو اس کا احترام واجب ہوگا. وہو عالم فاکرامہ واجب مثلا، اور وہ عالم ہے تو اس کا احترام واجب ہے. خیر، تو پہلا حصہ ہم دیکھیں، ان کان زید، ان سے شروع ہوا، ان کان زید عالما فاکرام، زید کا احترام کیوں واجب ہے؟ چونکہ وہ عالم ہے. ان کانا، اسی سے بنا انی، دلیل انی. اور ہم نے اسی بات کو پلٹ کیسے کہا؟ لما کانا زید عالما فاکرامہ واجب. ٹھیک ہے، یا ایسے کہیں کہ لما کانا اکرام زید واجب فہو عالم، چونکہ زید کا اکرام واجب ہے، بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عالم ہے. لما کانا
اکرام زید واجب فہو عالم، چونکہ زید کا احترام واجب ہے بس وہ عالم ہے. تو ایک بار آپ نے کہا اگر زید عالم ہے تو احترام واجب ہے، یہ ہوگی دلیل انی، ان کان زید عالما. اور ایک بار آپ نے کہا کہ چونکہ زید واجب الاحترام ہے، اس کا مطلب وہ عالم ہے. تو ایک مرتبہ آپ نے معلول سے علت کو کشف کیا اور ایک مرتبہ علت سے معلول کو کشف کیا. دلیل انی میں کیا ہوتا ہے؟ دلیل انی میں لفظ ان کے ذریعے سے ہم عام طور پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور دلیل لمی میں چونکہ لمحہ استعمال ہوتا ہے، دلیل لمی اس کو اس طرح کا نام دیا گیا ہے. مگر ایک میں علت سے معلول کو کشف کیا جاتا ہے اور ایک میں معلول سے علت کو کشف کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ہم نے کیا کہا کہ دماغ میں چونکہ فلاں معنی متبادر ہو رہا ہے، تبادر کر رہا ہے، لہٰذا اسی معنی کے لیے یہ لفظ وضع ہوا ہے. خوب، لأن المعلول، چونکہ معلول جو ہے، اب یہ معنی کا تبادر کرنا یہ معلول ہے، معنی جو ہے وہ معلول ہے اور لفظ وہ علت ہے، لفظ سے معنی تک پہنچ رہے ہیں. لأن المعلول، چونکہ معلول یکشف عن العلت، وہ کشف کرتا ہے علت کو کشفاً لمیا، کشف لمی کے طور پہ. ہم نے کہا کیونکہ زید واجب الاحترام ہے، لما کانا زید عالما، لما کانا احترام و زید واجباً، چونکہ واجب ہے یہ معلول ہے، تو اس کی علت کیا ہے؟ عالم ہونا علت ہے، عالم ہونے کی وجہ سے احترام ہو رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی چونکہ یہ معنی دماغ میں آ رہا ہے جو متبادر ہے، ٹھیک ہے، تب اس کی علت کیا ہے؟ وہی لفظ ہے. تو لفظ اس کے لیے وضع ہوا ہے. لفظ ہوا کیا نام ہے؟ موضوع، اور معنی ہوا موضوع لا. ولہذا آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ معلول کشف کرتا ہے علت کو کشف انی کے طور پہ، کشف انی کا لفظ انہوں نے رکھا ہے. معلول کشف کرتا ہے اپنی علت سے کشف انی کے طور پہ. ولہذا عد التبادر من علامات الحقیقت، اس وجہ سے تبادر کو جو ہے وہ علامات حقیقت میں قرار دیا گیا. آج کا درس ختم ہو گیا ہے. یہاں پہ ذرا سا کنفیوژن ہے، اس کو انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کروں گا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.